سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری نیشن کے، خاص طور پہ پورے پاکستان کے فیورٹ تھے. ان کی بیٹی کی جناب ہوئی ہے شادی، لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر ایک وبال مچا ہوا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید کے اوپر بے انتہا تنقید ہو رہی ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی شدید تنقید والے کامنٹس آ رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز میں جا رہا ہے؟ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے. سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری نیشن کے، خاص طور پہ پورے پاکستان کے فیورٹ تھے، ان کی بیٹی کی جناب ہوئی ہے شادی. لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر ایک وبال مچا ہوا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید کے اوپر بے انتہا تنقید ہو رہی ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی شدید تنقید والے کامنٹس آ رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز میں جا رہا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ آخر ان سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شدید دلہن کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور لوگ کچھ پارٹیسپینٹس جو اس میں آئے ہیں، یعنی کہ جو شریک مہمان ہیں، ان کے اوپر شدید قسم کی تنقید کر رہے ہیں؟ تو آج میں نے ان کی بیٹی کی شادی کی ویڈیو بھی آپ کو دکھانی ہے، ساتھ میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ شادی کی تقریب میں وہ کون لوگ شریک ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بھونچال آ گیا ہے اور ہر بندہ اس پہ تنقید کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں جو پاکستان سے فرار ہیں اور باہر کے ملک میں لنڈن کے اندر وہ سیٹل ہو چکے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے پاکستان کی ٹاپ ماڈلز اور ایکٹریسز کے اوپر الزامات عائد کیے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایکٹریس کبرا اور اس کے علاوہ ISI کے ایک آفیسر ہیں جنہوں نے ان کے خلاف لنڈن سے مقدمہ درج کر دیا ہے. اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہے اور انہوں نے پھر سے الزامات کی بارش کی ہے جنرل فیض حمید کے اوپر. اور وہ کیا الزامات ہیں وہ بھی میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ وہ کون کون سے پارٹیسپینٹس ہیں جو آئے تھے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جنرل فیض حمید کی، کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ DGISI سابق یعنی DGISI لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ عمران خان کی طرف تھا. لیکن پھر اب PTI کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، جنرل باجوہ کے فوراً بعد انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ جو میجر عادل ہیں، جو کہ ریٹائرڈ میجر عادل ہیں، جو کہ یہاں سے جا چکے ہیں، انہوں نے کچھ بڑے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے تھے جنرل فیض کے اوپر. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے مبینہ خواتین کے ساتھ، یعنی شوبز کی جو ماڈلز ہیں ان کے ساتھ کچھ غلط کاری کی، اور انہوں نے مبینہ الزام لگایا تھا کہ جنرل فیض جو ہیں ان کے پاس یہ سارے ویڈیوز موجود تھے. اور پھر انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ جنرل فیض نے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ہینڈ اوور تو کر دیے تھے جنرل باجوہ کو، لیکن اس کی ایک ایک کاپی اپنے پاس رکھ لی تھی. لیکن بعد میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے. یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بیسیکلی ہم لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جنرل باجوہ خلاف ہیں جنرل فیض کے، اور جنرل فیض جو ہیں وہ خلاف ہیں جنرل باجوہ کے. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ عمران خان کے خلاف تھے دراصل یہ دونوں ہی. اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ جنرل جو عادل ہیں انہوں نے بڑے گندے قسم کے الزامات لگائے جنرل فیض کے اوپر. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کہ وہ کسی ماڈل کے ساتھ کچھ غلط کاری میں مصروف تھے مبینہ طور پہ. اور انہوں نے کہا کہ ان کی مسز نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ شوٹ کیا، گولی ماری، ان کی ٹانگ میں لگی، اور وہ 15 دن کے لیے ہاسپٹلائز رہے. یہ تو تھے وہ غلیظ الزامات جو میجر عادل نے لگائے. لیکن آج انہوں نے حد ہی پار کی اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کے اندر ایسا کیا تھا وہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں، لیکن اس کا جو کیپشن تھا وہ بڑا زوم آئینی تھا. انہوں نے لکھا کہ دونوں میں سے بڑا منافق کون؟ یعنی ایک تصویر تھی جنرل فیض کی اور دوسرے کون تھے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ تقریب کس چیز کی تھی جو اس وقت بڑی وائرل ہو رہی ہے. تقریب تھی جی جنرل فیض کی بیٹی کی شادی کی، اور دلہن کا نام میں یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے، بتا دیتی ہوں. انوشے چودھری ان کا نام ہے، اور ان کے جو وڈ بھی تو رہی، اب تو ان کے بیٹر ہاف ہیں، یعنی کہ کیپٹن فاروق حمید، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. اور اس کی تقریب جو ہے وہ ارینج کی گئی راولپنڈی کے اندر. اب جو پارٹیسپینٹس آئے ہیں ذرا ان کے نام سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو سارا معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلے انہوں نے بلایا جی جنرل اشفاق پرویز کیانی کو. دوسرے نمبر پہ انہوں نے بلایا جی جنرل باجوہ کو. تیسرے نمبر پہ انہوں نے بلایا جی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں جنرل ساحر شمشاد، جو ابھی ہمارے
چیئرمین بنے ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف، ان کی بات میں کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے جنرل باجوہ کو تو بلایا ہی بلایا، ساتھ میں انہوں نے بلایا جی سابق ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم سلیم باجوہ کو. پھر انہوں نے بلایا جی آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہے سردار تنویر الیاس کو. لیکن یہاں تک تو سارے معاملات ٹھیک تھے، مگر اس کے بعد انہوں نے بلایا جی مشاہد حسین سید صاحب کو. یہاں تک بھی معاملات ٹھیک ہے، معاملات یہاں تک آ کر خراب نہیں ہوئے. تنقید تب شروع ہوئی جب جنرل فیض حمید کی بیٹی کی شادی پہ جنرل باجوہ آئے، اور جنرل باجوہ کے علاوہ وہاں پر کون آیا؟ وہ ایک صحافی ہیں سلیم صافی، وہ وہاں پر شریک ہوئے. اب سلیم صافی کی جب پکچر ان کے ساتھ آئی تو میجر عادل نے کیپشن میں لکھا کہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے بڑا منافق کون ہے. انہوں نے کیوں ایسا لکھا؟ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ سلیم صافی جو ہیں وہ تو بڑے ہارش قسم کے کرٹک ہیں. کس چیز کے؟ پی ٹی آئی کے. اور جنرل فیض حمید کے اوپر وہ درجنوں کالمز لکھ چکے ہیں جو ان کے خلاف ہیں. تو اس کے باوجود انہوں نے سلیم صافی کو شادی میں کیوں انوائٹ کیا؟ اس لیے انہوں نے کیپشن لگایا کہ بڑا منافق کون. دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو الزام عائد کیا اور جو اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے وہ ہیں جی جنرل باجوہ، کیونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کی بیٹی کی شادی پر مدعو تھے اور وہ آئے بھی. اس کو میجر عادل جو ہیں وہ جوڑتے ہیں اس بلیک میلنگ کے ساتھ کہ وہ خدا نخواستہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے پاس بہت ساری کمزوریاں ہیں جنرل باجوہ کی، ان کے پاس ان کے کچھ نازیبا قسم کے ویڈیوز ہیں، دیٹس وائی وہ ان کو انکار نہیں کر سکتے، جو کہ بڑی غلط بات ہے. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی لیکن نیوز دینا میرا فرض ہے. اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ ان پارٹیسپینٹس کے اوپر تو آپ نے تنقید کر دی، ان کے ساتھ تو جو تصویر آئی اس کے اوپر بھی آپ نے تنقید کر دی، لیکن آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ وہاں پر فواد چودھری بھی آئے تھے؟ آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ وہاں پر شاہ محمود قریشی بھی آئے تھے جن کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے؟ تو اب وہاں پر کیونکہ عمران خان نہیں تھے تو یہ بھی ایک بحث چل نکلی کہ عمران خان کو کیوں نہیں بلایا. اور یہ بھی ایک بحث چل نکلی ہوئی ہے کہ آج کل جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ کوشش کریں عمران خان ملنے کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہے وہ نہیں ملاقات کرنا چاہتے عمران خان سے، وہ نہیں ملنا چاہتے ان سے. تو پھر ایک بحث تو یہ بھی بنتی ہے نا کہ اگر عمران خان کی اپنی ہی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے مطابق غدار ہیں تو وہ کیسے شادی میں پہنچ گئے؟ کیونکہ عمران خان کو اگر نہیں بلایا تھا یا عمران خان کی اگر نہیں بن رہی تھی تو کیسے پہنچ گئے وہاں پر شاہ محمود قریشی اور وہاں پر پہنچ گئے فواد چودھری؟ اور اگر پہنچ گئے تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ فیض حمید نے اگر سلیم صافی کو بلایا تو دوسری طرف انہوں نے فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کو بھی بلایا، انہوں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی بلایا، سب کو تو انہوں نے بلایا. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب یہ ماحول چل نکلا ہے کہ چاہے کوئی صحیح بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، لوگوں نے اس میں سے تنقید کا پہلو لازمی نکالنا ہے. دلہن کے اوپر طرح طرح کے کامنٹس پاس کر رہے ہیں، کوئی موٹی کہہ رہا ہے، کوئی پتلی کہہ رہا ہے، کوئی ناٹی کہہ رہا ہے، کوئی کالی کہہ رہا ہے. مطلب یہ کوئی باتیں ہیں، یہ کوئی چیزیں ہیں؟ یہ میری سمجھ سے تو بہت زیادہ بالاتر ہے. اب باری آتی ہے جناب آپ لوگوں کی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیوں تنقید ہو رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کیا الزامات ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کون کون پارٹیسپینٹ تھا شادی میں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے شادی کے یہاں پر کلپس بھی دیکھ لیے ہیں. اور باری ہے اب آپ لوگوں کی، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ساری باتیں، کہ آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، یا جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجئے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.